ناظرین، ایک چھوٹی سی سبمیشن کے ساتھ کہ 1996 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد کھانا کھاتے ہوئے ایک عظیم انقلابی اور تھیوریٹیشن کے ساتھ بارسلونا میں نے سوال پوچھا کہ اب دنیا کیسی ہوگی، تو انہوں نے بڑا پروفیٹیکلی کہا تھا کہ اب ویسٹ جو ہے اس کا زوال آئے گا اور یہ گرے گا۔ میں آج جتنے سال گزر گئے ہیں میاں صاحب، تو میں دیکھتا ہوں کہ جتنا ان کا انفراسٹرکچر ہے، جو اکنامک انفراسٹرکچر ہے، انتہائی بوسیدہ اور زمین بوس ہو رہا ہے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن ہو رہا ہے جسے نان ایسینشیل سروسز کہتے ہیں، جو کہ یعنی ایک تو اوپر 3.4 ٹریلین ڈالر کی کٹ دے رہا ہے، فائدے دے رہا ہے، ٹیکس کی چھوٹ دے رہا ہے، یعنی ایلن مسک کو اور امیر کر رہا ہے، اور دوسری طرف نیچے وہ کیا کر رہا ہے کہ یہ غیر ہیلتھ بند کر دو، جس طرح NHS کا حال ہے امریکہ برطانیہ میں، وہ یہی حال یہ ہے کہ تھوڑی بہت جو ایک دو ٹکڑے نیچے پھینکتے تھے عوام کے ٹیکس کے پیسے، وہ بھی اب بند کر دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو اب طے ہے کہ اس رولنگ سٹرکچر اور اس عالمی معاشی انفراسٹرکچر جو ہے بوسیدہ اور زمین بوس ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں جگہ جگہ عوامی بغاوتیں یورپ میں بھی نظر آ رہی ہیں اور دوسرے علاقوں میں۔ تو میاں صاحب، ایک تو شٹ ڈاؤن میں کتنے ملازم ان کے جو ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا، ایک تو یہ بتائیے، اور پھر دوسرے حصے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ایک ہر روز نیا ہتھیار چائنا لے کے مارکیٹ میں آ رہا ہے، تو وہ کیا سلسلہ ہے؟ پہلے یہ ذرا شٹ ڈاؤن پہ بات کر لیں میاں صاحب۔ دیکھیں قائد صاحب، آج امریکہ میں شٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، کیونکہ سینٹ میں جو بل پیش کیا گیا تھا ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے، وہ بالکل مسترد ہو چکا ہے۔ اس کے لیے 60 ووٹ چاہیے تھے، 55 ووٹ ملے اور 5 ووٹوں سے بل مسترد ہو گیا۔ 1.7 ٹریلین ڈالر کا جو ہے بل تھا جو کہ مسترد ہو گیا، اور اس کے بعد شٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اور شٹ ڈاؤن میں جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ 7,50,000 ملازمین جو ہیں ان کو گھروں کو جانے کا عارضی طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ شٹ ڈاؤن دور ہوا تو پھر وہ اپنی ملازمتوں پر آ جائیں گے، اور فوجی اہلکار جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے جو اہلکار ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ روک دی جائیں گی۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ FBI کے اہلکار جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، بارڈر سیکیورٹی کے اہلکار جو ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی روکی جائیں گی، سوشل سیکیورٹی اور میڈیکوز کے عملے کے جو ہے وہ تنخواہیں جو ہیں وہ کم کر دی جائیں گی، اور ان کو گھروں کا جانے کا کہہ دیا جائے گا۔ عدالتیں جو ہیں ان کا کام بڑا متاثر ہوگا۔ اگر یہ شٹ ڈاؤن طویل ہوتا ہے تو پھر عدالتیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ اور یہ بھی اس میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں ان کے قرضے جو ہیں وہ رک گئے ہیں، اور بے روزگار جو ہے لوگ تھے، کم روزگار کے لوگ، ان کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ بھی روک دیا گیا ہے، اور بے روزگاری میں جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ سنگین حالات ہیں امریکہ کے اندر، اور یہ شٹ ڈاؤن جو ہوا ہے، جس ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سوشل سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ حل کیا جائے، اور لوگوں کی جو صحت کے مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل فری کیا جائے، کیونکہ جو لوگ کم آمدنی والے ہیں ان کے لیے صحت اور سوشل سیکیورٹی کی جو ہے ضمانت مانگ رہے تھے، جو کہ ریپبلکن جو ہیں انہوں نے نہیں دی، جس پر جو ہے یہ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس میں وہ بل ان کا جو ہے وہ منظور نہیں کیا گیا اور وہ مسترد ہو چکا ہے۔ یہ تو حالات ہیں قائد صاحب امریکہ کے۔ اور اس میں جو کل آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے وہاں پر جو جرنیلوں سے ملاقات کی، وہ ایک بڑی خبر ہے قائد صاحب۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پوری کہانی جو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ تو انہیں ڈانٹ رہا تھا، جھاڑ جب کرتا اپنی تمہاری نوکریاں فارغ ہیں، بھاگو۔ جو انہوں نے اپنے جرنیلوں کو باقاعدہ ڈانٹا اور ان کے سامنے ایک سکسیس سٹوری رکھی، اور ان کے سامنے ایک جو ہے وہ بہت بڑی سٹوری رکھی، وہ فیلڈ مارشل پاکستان سید عاصم منیر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کتنے بااثر اور کتنے جو ہے وہ قوت والے شخص ہیں، اور کتنے حکمت عملی ان میں ہے، اور کتنی اہمیت ان میں ہے کہ انہوں نے ایک بڑی جنگ جو ہے وہ ایٹمی جنگ کو اس سے بھی اوائڈ کیا، اور وہ جنگ جیتی بھی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پہ ذکر کیا کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو ہے جہاز گرائے، اور انہوں نے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک جنگ جیتی بھی، اور اس کو ایٹمی جنگ بھی نہیں ہونے دیا، اور اس کو جو تباہی سے بھی بچا لیا۔ اور یہ ساری کی ساری جو حکمت عملی ہے وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ منسوب کی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کہتے ہوئے یہ پایا گیا اپنے جرنیلوں کو کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کہا کہ ان سے سبق سیکھو بھائی، کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے جس طرح ایک جنگ جیت بھی لی اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بہت بڑی تباہی سے بھی دونوں ممالک کو بچا لیا اور عوام کو بچا لیا، اور یہ سکسیس سٹوری انہوں نے بیان کی۔ اور کیونکہ ساتھ ساتھ ٹرمپ کو یہ پتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پر یہ ذکر بھی کیا کہ امریکہ نے جتنی بھی جنگیں چھیڑی ہیں قائد صاحب، انہوں نے کون سی جنگ جیتی ہے؟
کیا انہوں نے افغانستان کی جنگ جیتی تھی؟ کیا انہوں نے ویتنام کی جنگ جیتی تھی؟ پاکستان نے تو باقاعدہ جنگ جیتی جو جارحیت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی جنگ بندی کے حوالے سے پیشکش کی گئی تو اس میں وہ جنگ جو ایٹمی جنگ بننے والی تھی اس کو وہاں سے بچا بھی لیا گیا، اور ساتھ ساتھ ٹرمپ نے جو ہے اپنے جرنیلوں کو کہا کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ بنائیں اور جنگ کے لیے تیاریاں کریں۔ اب ان کو جنگ کا کس سے خطرہ ہے؟ یہ سامنے آنے والی بات جو ہے، اور یہ بھی کل بھی ہم نے یہ خبر کی تھی کہ پینٹاگون نے بھی کہا کہ 4 گنا جو ہے وہ ایک قوت بڑھائی جائے۔ ایک لائن میں سادہ سی بات بتاؤں، امریکی معیشت کا جو زوال ہے، جو ہم ڈالر میں بھی دیکھ رہے ہیں، جو وہ آہستہ آہستہ سٹیٹس جو ریزرو کرنسی کا کھو رہا ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اس کے اداراتی نظام میں۔ یعنی وہ انہیں کہہ رہے ہیں اپنے پیٹ چھوٹے کرو، تو کہتے ہیں واک کرو۔ میں تمہیں یہ کیا ہے جی، امریکی فوج کو دائیوں کی زوال پذیری کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ امریکی وزیر دفاع صاحب، آپ بڑے آدمی ہیں، ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ آپ زوال پہلے اپنی معیشت کا ٹھیک کریں، اور زوال کی وجہ آپ خود ہیں، آپ کی رولنگ اشرافیہ ہے جو دوسرے ملکوں میں جا کے جنگیں اور بم پھینکتی ہے اور اپنے ملک میں عوام پر معاشی بم پھینک رہی ہے۔ یعنی دو جنگیں آپ کر رہے ہیں، ایک جنگ اپنے عوام کے خلاف کر رہے ہیں، ان کو بھوک دے رہے ہیں، یہ ہیلتھ ختم کرنا چاہتے ہیں، پے ٹو پے۔ کل میں فگر نکال کے لاؤں گا جو میں نے نکالی تھی میاں صاحب، اس کی کینیڈا میں 56% وہ لوگ ہیں جو چھٹی افورڈ نہیں کر سکتے، 1 مہینے کے لیے سیر کے لیے نہیں جا سکتے کیونکہ پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں۔ یہ وہ ویلفیئر سٹیٹس کا حشر ہے، اور جیسے میں نے ابھی عظیم تھیوریٹیشین کا کوٹ کیا، 96 میں اس نے کہا تھا کہ ان کا حشر دیکھنا، اور آج ہم ان کا حشر دیکھ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب ایک تو ہوگی سوال یہ، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ چائنا ہر روز ہمیں ورطہ حیرت میں ڈال رہا ہے، اب وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آ گیا ہے، یہ کیا ٹیکنالوجی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک جانب جو ہے وہ آپ نے مغرب کی بات کی، امریکہ کی بات کی، وہاں زوال پذیری جو ہے سامنے آ رہی ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر نئی ٹیکنالوجی سامنے لا رہا ہے۔ ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو بحری بیڑا ہوتا ہے وہ اس پر جب جہاز اترتے ہیں یا جہاز جو ہے وہ ان کی پرواز ہوتی ہے تو اس وقت ایک لانچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چائنا نے اپنے بحری بیڑے پر جو ہے لانچر لیس جنگی جہاز جو ہیں وہ اتارے بھی ہیں، اور اس میں ٹیک آف بھی ہوا ہے اس میں، اور جدید ترین انہوں نے ایک فوجیان نام کا جو ہے وہ جو جنگی جہاز جو ہے وہ متعارف کرایا ہے، جس پر الیکٹرو مقناطیسی لانچر کے ذریعے جدید ترین لڑاکا طیارے جو ہیں وہ کامیابی سے لینڈنگ بھی کی، اور انہوں کا ٹیک آف کا بھی تجربہ کامیابی سے کیا۔ اسکائی صاحب جو فوجیان بحری بیڑا ہے اس کی تفصیلات میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ J-35T طیارہ جو 5th جنریشن اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہے، وہ اس پر اس نے لینڈنگ بھی کی ہے اور وہاں سے ٹیک آف بھی کیا، اور J-15 جو ہے جدید ترین طیارہ اس کا بھی وہاں پر ٹیک آف ہوا اور لینڈنگ بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ ارلی وارننگ سسٹم جو ہے وہ 600 kg وہ بھی نصب کیا گیا ہے، وہاں پر میزائل بھی نصب کیے گئے ہیں۔ وہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہے، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ بڑے بڑے میزائلوں کو روکنے والا سسٹم ہے، وہاں پر بڑے بڑے میزائل جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے ہیں، اور تینوں جہازوں نے مقناطیسی نظام کے تحت جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے۔ حالانکہ امریکہ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ F-35 کو جو ہے وہ اس کو بحری بیڑے پر جو ہے وہ لینڈ کرایا جائے، لیکن لینڈ نہیں ہو سکا۔ چین نے یہ کام کر لیا ہے، اور اب چین نے فضائی حوالے سے، سمندری حوالے سے، زمینی حوالے سے، جاسوسی حوالے سے، الیکٹرونک وارفیئر اور اینٹی سب میرین کے حوالے سے سبقت حاصل کر لی ہے قائد صاحب۔ اچھا میاں صاحب، میں ایک اور ان کا تھنک ٹینک بڑا مشہور آدمی ہے، ہمارے پروگرام میں بھی اگلے دن فریہ بہن کے پروگرام میں بھی آیا ہوا تھا، ابھی اس کا نام ذہن میں آ جاتا ہے، اس نے کہا ہے کہ اب ان کے پاس ایک ایسا لانچر آ گیا۔ پہلی بات اس نے کی ہے کہ ایک ایسا مدافعتی کہنا چاہیے یا ایک جارحانہ نظام انہوں نے وضع کر لیا ہے کہ جو ایک وقت میں 10,000 بم کیری کرتا ہے، نیوکلیر بم کو بھی اٹھانے کی، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہو، مگر میں جو دنیا کا بن گیا ہے، جو ایک اصول بن گیا ہے کہ بھئی اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ کے پاس انتہائی مہلک ہتھیار ہونے چاہیے، تو اب وہ 10,000 میزائل لے کے جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چائنا از کیپیبل، اس کے لفظ ہے وربیٹم کہ چائنا از کیپیبل آف فٹنگ ایچ اینڈ ایوری نک اینڈ کارنر آف دس گلوب،
یہ بھی انہوں نے کلیم کیا، اور کہ بڑا مشہور تھنک ٹینک ہے اس کو، جو اس کے کوئی ممبر ہیں یا کچھ اس کے عہدیدار ہیں، وہ یہ بات برملا اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بنا لیا ہے۔ اور کل ہم نے آپ کو سٹوری دی تھی کہ جو ان کا CIA کا چیف تھا، اس نے جا کے کہا کہ یہ جو آپ نے صلاحیت حاصل کر لی ہے ہمارا پانی کے نظام کو، ہماری کمیونیکیشن کو اور چیزوں کو جیم کرنے کا ہے، تو اس نے متنبع کیا اور وارننگ دی کہ یہ جو ہے اس پہ ہم خوش نہیں ہیں۔ تو میاں صاحب یہ تو سلسلہ ہے ایک دنیا میں، اور یہ بڑا افسوسناک ہے۔ ناظرین میں آپ کو جاتے جاتے یہ قائد صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اسرائیل ہے اس کے پاس بھی ڈیفنس سسٹم ہے، امریکہ کے پاس بھی پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم ہے، رشیا کے پاس بھی SU-400 ڈیفنس سسٹم ہے، لیکن چین نے جو ڈیفنس سسٹم بنایا ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ 10,000 میزائل اگر اس پر فائر کر دیے جائیں تو وہ اس کو روک سکتا ہے۔ ایک وقت میں اگر چین پر 10,000 میزائلوں سے حملہ ہو جائے تو وہ ڈیفنس سسٹم اس کو روک دے گا، اس کو روک لے گا، اس کو بسم کر دے گا، اور اس کے بعد جو سٹرائک ہوگی وہ بھی اسی قوت سے اس کے پاس صلاحیت موجود ہے کہ وہ جو جوابی حملہ کرے گا وہ اس سے بھی بڑا حملہ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ ملٹیپل جو ہے وہ کئی جہتی جو ہتھیار جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ان کی جو وہاں ملٹری پریڈ تھی اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی نقاب کشائی کی ہے۔